شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فاتح عرب و عجم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ نامی پہاڑی پر کھڑا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ وہ نہایت نحیف و ضعیف اور کمزور آدمی تھا۔ اس نے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کے بعد ارشاد فرمایا، تیری آواز، تیرے انداز سے معلوم ہوتا ہے تو کوئی جن ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، واقعی میں جن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام حامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، میرے باپ کا نام رحیم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے دادا کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، العقیس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پردادا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ابلیس یعنی شیطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، جس وقت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل لڑے تھے، اس وقت میں بچہ تھا، پہاڑوں پر دوڑتا تھا، لوگوں کے دلوں میں وسواس ڈالتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تیرا یہ حال تھا، تو اب کیا کرتا ہوگا؟ اس نے کہا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں نے شیس علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار رہا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے میں نے تورات سیکھی، سیدنا داؤد علیہ السلام سے آسمانی کتاب زبور کے سبق پڑھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، اگر تیری ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام عرض کرنا۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انبیاء کے سلاموں کے تحفے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کچھ صورتوں کی تعلیم دی اور پھر وہ جن چلا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، مگر اس جن کا پتہ نہیں کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔